واقعہ پیش آیا تھانہ نصیرآباد کی حدود میں علی زیب روڈ پر۔ مسلح گنڈوں نے سما کی خاتون رپورٹر پر گاڑی میں سے نازیبا جملے کسے اور بدتمیزی کی، پھر باہر نکال کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ موقع پر علامہ زبیر ظہیر نامی شخص اپنے گنڈوں کو مار پیٹ کے لیے ہلاشیری دیتا رہا۔ گنڈا گردی کرنے والوں نے اپنے مزید ساتھی بھی بلا لیے، جنہوں نے واقعہ کی ویڈیو بنانے والوں سے مار پیٹ کی اور انہیں بھی قتل کی دھمکیاں دیں۔ وہ کہتے رہے ان کا تعلق تنظیم سے ہے، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آپ کو ایک منٹ کے لیے صرف ایک سچی بات بتاؤں گا۔ دیکھیے، آپ نے ویڈیوز پہ بہت دفعہ واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا کہ خاتون نے نکل کے ایک جگہ بلاکیج کیا ہوا تھا، فوج نے، پیرا ملٹری نے یا پولیس نے، اس نے باہر نکل کے ان کو برا بھلا کہا، تو ہم نے وہ ویڈیو وائرل کر دی۔ ایک لاہور کی پولیس کے ساتھ ایک خاتون کا واقعہ آیا، ہم نے اس کو بھی ویڈیو کو وائرل کر دیا کیونکہ خاتون نے بدتمیزی کی تھی۔ لیکن اس میں خاتون کی بدتمیزی کو وائرل نہیں کیا تھا۔ اس سے مجھے جو سبق ملا وہ یہ کہ ہم اپنی پیرا ملٹری سے یا پولیس سے خوف زدہ نہیں ہیں، اس لیے ہم ان باتوں کو وائرل کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے، یہ انصاف ہے، یہ ناانصافی ہے۔ لیکن میں اپنے 40 سالہ تجربے میں بتا رہا ہوں کہ کوئی شخص اس ملک میں، یہ میں بہت بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی شخص اس ملک میں یہ ہمت نہیں کر سکتا، اور میں پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سے لے کے ایک عام شہری تک کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کسی عالم دین سے کوئی چھوٹی سی ناک جو ہے وہ لڑا لے۔ یہ نہیں افورڈ کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس ملک میں دو باتیں ہمیں بار بار سمجھائی جاتی ہیں۔ ایک بات ہمیں یہ سمجھائی جاتی ہے کہ اس ملک کے اندر علماء حق اور علماء سو ہیں۔ زندگی میں کبھی علماء کو کبھی آپ سو نہیں کہہ سکتے کیونکہ سارے حق کے اوپر ہیں۔ پھر ہمیں مثال دی جاتی ہے کہ جناب جو علماء ہیں، ہمارے جو امت محمد کے علماء ہیں، ان کا جو مقام ہے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں اور پیغمبروں کا ہے۔ علماء بنتا ہے علم کے زور پہ، مفتی کے زور پہ نہیں، علم کے زور پہ۔ لیکن ہم اپنے مفتیوں کو علماء سمجھتے ہیں، اور ہم نے ان کو وہ درجہ، وہ عقیدت، وہ محبت دی۔ لیکن واپسی میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اگر میں ذاتی تجربے کی بات کروں تو میں آپ کو قسماً یا حلفاً کہہ رہا ہوں بات کو، کہ میں نے اتنی ذلت لی ہوئی ہے۔ پتہ ہے کس بات پہ؟ صرف پوچھنے پہ سوال کہ حضور ایسا کیوں ہے کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں جو کمنٹ کیا وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے اوپر۔ لیکن یہ انتہا کی بات ہے کہ ایک عالم دین جو ہو، زبیر احمد ظہیر صاحب، علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب جو ہیں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ لیکن یہ سر کا تاج جو ہے، یہ اپنے ملک کی ایک بہن، اپنے ملک کی ایک بیٹی، اپنے ملک کی ایک ماں، اپنے ملک کی ایک عورت کے ساتھ جو نازیبا سلوک کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ نازیبا سلوک ہے، میں معافی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، میں کسی عالم دین کو آن لائن نہیں لے سکا، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس خاتون کے حق میں بیان نہیں دینا چاہتا، کیونکہ وہ کمیونٹی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور یہ معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ایک عالم سے کہا کہ جناب آپ آئیے، انہوں نے کہا جناب یہ عالم جو زبیر احمد ظہیر صاحب ہیں، یہ ہمارے جماعت کے غنڈے ہیں، بدماش ہیں، میں ان سے اپنی بےزتی نہیں کروا سکتا، مجھے مت لائن پہ لیجئے۔ یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا ہے۔ سدرا غیاث ہمارے ساتھ ہیں۔ سدرا، السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ سدرا، مجھے تھوڑا سا واقعہ آپ اپنے لفظوں میں بتانا، کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ واقعہ کہنے کو تو کچھ بھی نہیں، لیکن اتنی بڑی نوعیت اختیار کر گیا کہ ہمارا سوچ جو ہے نا وہ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں کل دفتر سے 5:30 سے کوئی 5:45 کے درمیان اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، اور یہ تقریباً سینٹر پوائنٹ کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہاں پہ روڈ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے؟ وہاں پہ روڈ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور گزرنے میں جو ہے وہ کافی دشواری رہتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہے۔ تو وہاں پر گاڑی ایک سامنے سے آ رہی تھی اور ہم لوگ ادھر سے ٹورڈ سینٹر پوائنٹ جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ سروس لین ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی، دونوں لین، یہ سینٹر والی لین ہے جس کی بات کر رہی ہوں۔ آپ وہاں سے گاڑی آئی ہے اور اس کو ہم نے راستہ بھی دیا ہے، لیکن اس پہ
جو لوگ سوار تھے انہوں نے اترتے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم پہ اٹیک شروع کیے ہیں. پہلے گاڑی کے بونٹ پہ انہوں نے بری طرح سے مارا ہے. اتنی دیر میں ہم نے 15 پہ کال کیا ہے, کوئی تقریباً 5:40 5:48 کے درمیان میں, اور متعدد کالیں کی گئی ہیں 15 سدرا پہ. مجھے یہ بتائیے کہ اس ساری صورتحال میں انہوں نے آپ کو کچھ کہا؟ انہوں نے مجھے فوراً باہر نکلتے ہی گالیاں نکالی ہیں. میرے بھائی نے منع کیا ہے کہ میری بہن کو گالیاں مت نکالو. گاڑی سے اس کو زبردستی باہر نکالا ہے, اس کو مارنا شروع کیا ہے. میں پیچھے سے نکلی ہوں, میرا بھائی تھا, میں نے اپنے بھائی کو سپورٹ کرنا تھا. میں مار کھاتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتی تھی اپنے بھائی کو. صحیح. میں نکلی ہوں گاڑی سے, انہوں نے مجھے گاڑی میں پش کیا ہے اور پھر دروازہ زور سے بند کیے. ہاں جی, ہاتھ سے مجھے گاڑی میں پش کیا ہے, پھر دروازے کو دھکا دیا ہے. میری ٹانگ جو ہے وہ ایک گاڑی میں دروازے میں زور سے پھنسی رہی ہے. اتنی دیر میں ہمارے کولیگ وہ بھی گھر جا رہے تھے, انہوں نے آ کر جو ہے وہ چھڑوایا, میری بازو مروڑی. سدرا آپ نے ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ آپ کو تھپڑ مارے. آپ کو تھپڑ کس نے مارا؟ داڑھی والے وہاں پر لوگ تھے, مولوی حضرات آپ ان کو کہہ لیں. آپ کسی کو پہچانتی ہیں؟ میں سب کو پہچانتی ہوں. میں ان گاڑی میں جتنے لوگ تھے میں سب کی پہچان, اور انہوں نے بعد میں اتنے لوگ بلوائے ہیں. آپ یہ علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب جو ہیں ان کو پہچانتی ہیں؟ میں جتنے وہاں پر داڑھی والے لوگ آئے ہیں اور سب نے آ کر مجھے برے الفاظ میں گالیاں نکالی ہیں, لان تان کیا ہے مجھے. اور میں اکیلی اتنے ہجوم میں ایک عورت اکیلی تھی وہاں پر, اور یہ لوگ مجھے مسلسل وہاں پہ مارتے رہے ہیں. میرے پہ ٹیکس جسمانی طور پہ, یعنی کہ ہاتھوں سے مارتے رہے ہیں؟ ہاتھوں سے مارا ہے, مجھے دھکے دیے ہیں ان لوگوں نے, اور ایک دفعہ اٹیک نہیں کیا میرے پہ, نمبر آف ٹائم اٹیکس کیے ہیں. آپ کا دوپٹہ بھی کھینچا کسی نے؟ مجھے کھینچتے رہے ہیں مسلسل, میرے کپڑے کھینچتے رہے ہیں, مجھے کہتے رہے ہیں کہ تم فساد کی جڑ ہو, تمہاری وجہ سے. جبکہ میں تو نہ تو ڈرائیو کر رہی تھی, بہت تم فساد کی جڑ ہو. طاہر بھائی آپ میرے ساتھ ہیں. طاہر بھائی یہ جو علامہ زبیر احمد ظہیر ہیں یہ آپ کی امن کمیٹی کے بھی ممبر ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے اس انسیڈنس پہ؟ اس بات کو بالا طاق رکھ دیجئے کیا کہ اس خاتون کا کوئی قصور ہے یا نہیں ہے, وہ نہیں ڈیبیٹ کر رہے, لیکن خاتون کو فزیکلی مارنا, کھینچنا, کپڑے پھاڑنا, تھپڑ مارنا, گالی دینا, یہ تو مطلب کمال نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی یہ جو واقعات بتا رہے ہیں اگر ایسا ہوا ہے تو بہت بڑی زیادتی ہے. کوئی بھی خاتون ہو یا مرد ہو, کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا انداز جو ہے, اب اس میں سمجھتا ہوں کہ زبیر ظہیر صاحب تو عمر میں بھی ماشاءاللہ کافی ان کی عمر ہے, ذاتی طور پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کا کوئی عمل کر سکتے ہیں. یہ فلم جو ہے, یہ ویڈیو جو ہے, یہ ہم چلا رہے ہیں اس وقت طاہر بھائی. جی میں چونکہ سفر میں ہوں اور مجھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے, زیادتی کوئی بھی کرے. اور یہ کہہ دینا کہ جی مولوی عذاب, ہر داڑھی والے کو آپ مولوی نہیں کہہ سکتے, لیکن زبیر علامہ ظہیر کو تو علامہ صاحب کہہ سکتے ہیں نا سر؟ بالکل کہہ سکتے ہیں, وہ بہرحال شام کے معروف مذہبی ایک شخصیت ہے. اب کیا طاہر بھائی, ہم نے جتنے علماء کرام کو انوائٹ کیا نا آج کہ آپ اس پہ آئیں اور بات کریں, انہوں نے کہا کہ یہ شخص بدتمیز ہے, خطرناک ہے, ہمیں گالی گلوچ کرے گا, بےزتی کرے گا عوامی طور پہ, ہم اس کے لیے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ آپ کی امن کمیٹی میں کیسے ہیں؟ نہیں دیکھیں, زبیر ظہیر صاحب ایک یعنی تقریباً پچھلے میرا خیال ہے 35-40 سال سے جو اتحاد بین المسلمین کمیٹی ہے اس کے ممبر ہیں. اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو بڑے 2-4 نام ہیں آپ کے ہاں, بالخصوص لاہور میں یا پنجاب میں, اس میں ایک نام طاہر بھائی اگر یہ 35-40 سال سے ممبر ہیں تو پھر امن نہ ہونے کی وجہ بھی کیا یہی لوگ ہیں؟ نہیں میں نہیں کہتا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ تو ممکن ہے کہ ان کے ساتھ جو کوئی ساتھی ہو تو کسی نے اس سے کوئی واقعہ, میرے لیے ابھی تک سچی بات ہے یہ بات مجھے وہ جو ہے نا وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی کہ علاوہ صاحب نے خود اس طرح کی کوئی حرکت کی ہو. لیکن میں ایک بڑی بات واضح کہتا ہوں کہ قانون سے تو کوئی بالا تر نہیں ہے نا جی, قانون موجود ہے. اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو قانون اس کے خلاف اپنے حرکت کرے, قانون اس کے خلاف ایکشن لے. اور اگر اس بچی کے ساتھ زیادتی ہے, یہ ہماری بیٹیوں جیسی ہے, بہنوں جیسی ہے,
بہت شکریہ، بہت شکریہ طاہر بھائی سدرا، آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یقین کیجئے کہ جس طرح جب کسی سیاستدان کا رات کو کوئی انٹرویو کر رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی کوئی سیدھا جواب نہیں دیتا، آپ کو اس موضوع پہ کبھی سیدھا جواب نہیں ملے گا. اگر اور مگر ہوگا اس کے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی قانون سے بالا نہیں ہے تو آپ کو یہ جملہ سچ لگتا ہے، مجھے کبھی سچ نہیں لگا. یہ قانون سے بالا ہیں. لیکن سوال عمران خان صاحب آپ سے ہے، اگر ریاست مدینہ میں عورتوں کے کپڑے علماء پھاڑیں گے، ان کے دوپٹے علماء پھاڑیں گے، تو پھر آپ سے سوال تو ضرور پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں کو تربیت کس نے دی ہے، ان کو پالا کس نے ہے، اور ان کو ان امن کمیٹیوں کا ممبر کس نے بنایا. پانی پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جب بھی کسی دربار پہ جب جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ایک شخص ضرور ملتا ہے جو کسی دروازے کے پاس پہلے یا بعد میں بیٹھا ہوتا ہے، جس کے پاس نمک ہوتا ہے، جس کے پاس ایک جھاڑو ہوتا ہے، اور جو کہ لوگوں کو ایک کاغذ جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے جس کو کہ ہم تعویذ کے نام سے جانتے ہیں، اور لوگ لے کر جاتے ہیں. میرے ذاتی تعلقات بہت سے جن بھی بزرگوں سے ہیں، ان کے ہاں جب بھی جائیں تو مجھے اس بات کا بڑا ہی زیادہ شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ان کے پاس جنرک سب تعویذ بنے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے مطابق جو ہے ضرورت کے مطابق جو ہے وہ تعویذ دیتے رہتے ہیں. میں نے آج تک کسی تعویذ کے اوپر قرآنی آیات شاید کہیں دیکھی ہو، اگر دیکھی ہیں تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر الفابیٹس یا نمبرز ضرور لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تعویذ کیا ہوتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے جناب داؤد جی. داؤد السلام علیکم حضور، خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ قاری شفیق صاحب السلام علیکم. خیریت سے؟ الحمدللہ. کبھی لیا ہے آپ نے خود اپنے لیے تعویذ کسی سے؟ نہ دیا نہ لیا کبھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے نہ دیا نہ لیا. نہ کریں، ایسا ہے نا؟ نہیں ہے، پکی بات ہے. نہیں ہے. اچھا، عبداللہ بابا ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ فون پہ، اور عظما شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی. داؤد جی، داؤد تعویذ ہوتا کیا ہے؟ بلال بھائی، تعویذ کا مطلب پناہ میں دینا. تعویذ کا مطلب پناہ میں دینا. پناہ میں تعویذ دینا نہ بدعت ہے، نہ شرک ہے، اور نہ حرام ہے. اچھا. سنن نبی داؤد میں بھی دو روایات ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب امام حسن و حسین جایا کرتے تھے تو وہ ان کو موعظتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم بھی کیا کرتے تھے، اور قرآنی آیات بھی لٹکاتے تھے ان کے گلے میں. اور سنن ابی داؤد میں ہی ایک اور روایت ہے، 4152 حدیث ہے. اس کے مطابق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ من ہمزات الشیاطین و یحضرون پڑھ کے دم بھی کرتے تھے، اور ان کے گلے میں یہ لٹکاتے بھی تھے. یہ سنن نبی داؤد میں میں خود دیکھ کے آیا ہوں. اور تیسرا یہ کہ جب حضرت امام حسن و حسین کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے، یہ بھی فرماتے تھے کہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی یہ جو آیات ہے یہ پڑھ کے دم کرتے تھے اور لٹکاتے تھے. لیکن اس وقت تو کاغذ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. کاغذ کی بات اب تو پھر سنن نبی داؤد دیکھیں، کاغذ پتہ نہیں ہے، کاغذ تو حضرت سلیمان. آپ کو لگتا ہے کہ جو تعویذ ہے یہ ہے کیا؟ پہلے یہ فرمائیے کہ آپ کی نظر میں تعویذ ہے اصل میں جس وقت کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے، کوئی مصیبت زدہ ہوتا ہے، تو وہ کوئی سہارا تلاش کر رہا ہوتا ہے جس کو وہاں پناہ مل جائے، حفاظت. نہیں، کوئی بھی چیز ہو اس کے لیے وہ اللہ کے علاوہ بھی یہ ایک تو نہیں. دیکھے ایک ہے، اگر تو شرعی طریقے سے دیکھے گا تو وہ اللہ سے مدد طلب کرے گا دعا کی صورت میں، نماز کی صورت میں. یہ پناہ ہے. پناہ فلق ناس کی تو آتی ہے قرآن مجید میں. دوسری جو لوگ رسیوں سے، داغوں سے، چھلوں سے، پتھروں سے، وہ تعویذ نہیں ہوتا، وہ منت ہوتی ہے. نہیں، دیکھیں وہ ساری تعویذ میں اس میں آ جاتی ہے. اس کی مختلف شکلیں ہیں. اب مسئلہ پتہ کیا نہیں، اب دیکھیں مثلاً دھاگا باندھنا تعویذ نہیں ہے، دھاگا باندھنا بھی کڑا باندھنا تعویذ نہیں ہے، یہ بھی اس میں تعویذ میں آتا ہے. تعویذ میں مطلب کیا ہے؟ پناہ طلب کرنا.
اب چھلا کیوں پہن رہا ہے؟ وہ منت ہے بھائی، منت میں اور تعویذ میں بڑا فرق ہے. وہ منت کے طور پہ اور ہے جو چھلے باقاعدہ. اچھا تعویذ کیا چیز ہے مجھے یہ بتائیے نا، پناہ مانگنا ہے کیسے ہوتا ہے؟ کاغذ پہ لکھا جاتا ہے. تعویذ کا مطلب ہے پناہ طلب کرنا. ابدا یعوذ، تعویذ کا مطلب ہے پناہ طلب. اب کوئی پناہ اللہ سے طلب کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، کوئی آدمی پناہ طلب کرتا ہے کسی چھلے سے، دھاگے سے، کاغذ کے ٹکڑے سے. اب ہر آدمی کاغذ کا ٹکڑا نہیں پہنتا. کوئی کہتا ہے مجھے چھلا دے دیں، وہ فیشن کے طور پہ بھی چلتا رہے گا. کوئی آدمی پتھر لے لیتا ہے، کوئی آدمی انگوٹھی میں پتھر باندھ لیتا ہے. اگر میں قرآن کی کوئی آیت لکھ کے گلے میں ڈال لوں تو کیا یہ پناہ خدا سے نہیں مانگ رہا میں؟ نہیں، وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں رہنمائی فرمائی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جو جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. پوری ذخیرہ حدیث میں انہوں نے بھی داؤد بھائی نے ابن عباس کا یا اسی طرح ابن عمر کا نام لیا. حدیث میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہ تعویذ لیا ہے نہ تعویذ دیا ہے. آپ پہلی حدیث سنیں. میں ذاتی تجربے کی تو بات ہی نہیں کر رہا، ذاتی تجربے والی نہیں، اللہ کے رسول کی رہنمائی دے رہا ہوں. تو یہ غلط حدیث سنا رہے ہیں. یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں. انہوں نے ابن عمر کا قول نقل کیا ہے. اور حسن حسین کو جو وہ دے رہے ہیں وہ تو حدیث ہوئی نا. وہ حدیث وہ پڑھا گیا ہے، لکھے گئے وہ دکھائیں سنن نسائی میں. غلط آپ کے خیال میں غلط ہے، لکھا ہوا نہیں دیا، پڑھا گیا ہے. اچھا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچہ ہے اس کے گلے میں تعویذ ڈالنے سے منع فرمایا؟ ہاں حدیث آتی، پہلی حدیث دیکھیں، من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک. جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. یہ صحیح حدیث ہے. دوسری تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. دوسری حدیث. آپ تعویذ کو شرک کہہ رہے ہیں لٹکانے کو، چاہے وہ قرآن لٹکاؤ. دیکھیں قرآن کے متعلق، میں نے قرآن گلے میں ڈالا، آپ کہہ رہے ہیں شرک ہے. قرآن کے نہیں، دیکھیں میں بتائی قرآن کے متعلق ہے. مثلا فرض کریں آپ ایک بات کریں قاری صاحب، آپ نہ کنفیوز کریں. نہیں کنفیوز نہیں. دیکھیں تعویذ کی دو صورتیں بناتے علماء کرام. جو علماء کرام کا آپ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. آپ میری بات غلط کی، آپ نے دونوں باتیں بڑی غلط کی ہیں. عبداللہ بابا آپ فرمائیے تعویذ کیا چیز ہے، کیسے لکھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو آج وضاحت کر دوں. ایک بہت اعوذ باللہ پہ آمین کہنے کو جی کر رہا ہے. ایک بہت بڑی تعداد. تعویذ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں تھوڑا سا ٹائم دے گا، میں بہت اچھی وضاحت کر دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو منع کیا، جس کو شرک کہا ہے، وہ ہے تمیمہ، یعنی گوگے، منکے، ہڈی، پتھر، یعنی وہ تمام چیزیں جو بے جان، جس سے ہم طلب کرتے ہیں، گلے میں ڈال کے کہتے ہیں یہ ہماری حفاظت کرے گا، یہ ہمارا خیال کرے گا، یہ پہننے سے ہمیں کوئی حادثہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. وہ تمام چیزیں شرک ہیں. اور نام جو عبارت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا مصنوع دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، وہ لکھ کر گلے میں ڈالنا جائز ہے. کوئی عالم دین آپ اٹھا لیں، وہ اس کی ممانعت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یا تو مت پہنو، اور نہ پہننا شرک نہیں ہے. تو گلے میں قرآن کی کوئی بھی حالت. طالب علم جو ہے صبح صبح جب مدرسے میں میرے محلے سے جا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے قرآن حکیم یوں گلے سے لگایا ہوتا ہے، اور اگر وہ اس کو گلے میں ڈال لیں تو وہ شرک ہو گیا. یہ بات سمجھ سے بالاتر رہنا ہے. نہیں شرک نہیں ہے. قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل دیں کہ تعویذ پہننا ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ یہ ٹھیک نہ ٹھیک کی بات نہیں ہے. آپ نے اس کو شرک کہا. یہ شرک کیسے؟ میں نے حدیث پڑھی. میں نے حدیث. ایک سیکنڈ رک جائے گا. جی بابا جی. یہ گلے میں کوئی بھی عبارت ڈالنا جو جس میں شرکی الفاظ نہ ہو وہ جائز ہے. اور بہت پرانے جو عالم دین ہیں انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ اس کے اندر، عبارت کے اندر کوئی بھی شرکی الفاظ نہیں ہے. اللہ کا کلام موجود ہے یا دعائیں ہیں جس سے اللہ سے طلب مانگی گئی ہے، حفاظت مانگی گئی ہے، اور دعائیں، تو وہ ڈالنا بالکل جائز ہے، 100% جائز ہے. آپ کی بات یہ بالکل واضح ہوگی کہ جس میں قرآنی آیات ہیں، اللہ سے مدد مانگی گئی ہے. مثال کے طور پہ لاہور پڑھا جا رہا ہے یا جو بھی ہے، لیکن یہ جو نمبر ہیں 1 2 3 الف بے پہ، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بالکل سراسر یہ ڈالنا شرک ہے. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد، ان تمام عبارت کا مقصد ہم خود بناتے ہیں کہ جی 2 4 6 لکھ لیا، اس کا مقصد یہ ہے 2 4. یہ ایک علم ہے
اور اس علم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 لکھ دیتے ہیں، اس کا تعویذ نہیں بن سکتا. بالکل نہیں بن سکتا. دیکھیں میں اگر ایک بات بولوں، اگر 786 کو آپ کمپیوٹر میں ڈال دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے نہیں آئے گا عربی میں، بلکہ 786 ہی لکھ کے آئے گا. اگر دماغ میں آپ پڑھیں گے 786 تو آپ کا دل و دماغ کہے گا 786، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہے گا. درست ہوگی. یہ بات میں داؤد بھائی سے پوچھوں گا کہ نمبر کیا چیز ہوتی ہے. عثمان شاہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، یہ بتائیے کہ تعویذ کے جائز ناجائز ہونے پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت ہو، کوئی بھی صورت ہو، تو آپ اس سے مدد لے سکتے ہو. آپ مطلب اپنے آپ کو آپ خدا کی پناہ میں دیتے ہو، شر شیطان اور شر انسان سے بچاتے ہو. اور میں نہیں یہ سمجھتی، اور نہ ہی میں نے آج تک یہ پڑھا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو اگر سینے سے لگایا. آپ نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ مدرسے میں صبح صبح بچے جا رہے ہوتے ہیں اور قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا کے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہی قرآن پاک اگر لکھ کے ہم اپنے گلے میں ڈال لیں تو وہ شرک نہیں ہوتا. وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کی سیٹسفیکشن کر رہے ہو کہ میں نے خدا کے کلام کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے. وہ چاہے آپ کا سورت یاسین ہو، وہ آپ کے سورت الرحمن ہو، وہ سورت واقعہ ہوگا. آپ کو اگر رزق کی کمی ہے تو آپ سورت واقعہ کو لکھ کے اپنے پاس رکھو تو اللہ پاک اس کے توسل سے آپ کے رزق میں برکات ڈالے گا، کوئی ایسا وسیلہ پیدا کرے گا. اگر آپ سنا جاتا ہے اس سے بہت علاج ہوتے ہیں اور اس کی اسٹیٹسٹکس موجود ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس میں اگر آپ بیمار ہو تو آپ سورت الرحمن کو، اگر آپ بے اولاد ہو تو آپ سورت کوثر کو لکھ کے گلے میں ڈالو. لکھنا یہ درست سمجھتی ہیں آپ؟ جی یہ ایک اور الگ بحث ہے، یہ ایک الگ علم ہے. علم العداد آ جاتا ہے، علم الرمل آ جاتا ہے، علم جفر آ جاتا ہے. یہ ایک الگ علم ہے. ہم یہاں پہ تعویذ کی بات کر رہے ہیں، ہم قرآن و سنت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور علم العداد، علم رمل، علم جفر، ان کی قرآن و سنت سے ہمیں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ملتی. قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ جی ان کا قرآن پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم یہاں پہ قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں کیونکہ بات کانفلکشن میں چلی جاتی ہے، بات کشمکش میں چلی جاتی ہے. جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ علم رمل، علم العداد اور علم جفر کا جو تعلق ہے علم جفر جو ہے یہ امام جعفر سے منسوب آپ کرتی ہیں عظما کہ نہیں کرتی؟ جی بالکل، یہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کرتی ہوں، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ قرآن کریم سے تو نہیں ہے نا. کہہ سکتے ہیں جو خداوند سے منسوب نہ ہو؟ جی یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں کئی لاجکس ہو سکتے ہیں. تو وہ الگ بحث کیسے ہو گئی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کئی لاجکس دیے ہیں. آپ سارے حضرات جو ہے نا بریک میں سوچئے گا ضرور کہ آپ نے اس موضوع کے اوپر کہنا کیا ہے، کیونکہ کوئی کیا جملہ جو ہے وہ لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال سکتا ہے. چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں. الرحمن الرحیم تعویذ جو ہے یہ اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے مجھے نہیں پتہ، نہ میری اس کے اوپر کوئی رائے ہے. لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ ایک صحابی کے تکیے کے نیچے اللہ کے رسول نے ایک خاص تعویذ لکھوا کے رکھا تھا. اگر کوئی اس کو ضعیف مانے تو ہو سکتا ہے ضعیف ہو، لیکن میں حضرت عمر خطاب کی اس بات کو بھی صحیح اور سچا مانتا ہوں جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ امام سے حسین سے یہ بات لکھوا کر لیا اور میرے ساتھ دفن کر دینا. اور وہ خط جو کہ حضرت عمر خطاب نے دریائے نیل میں ڈالا تھا اور اس کا پانی جاری ہو گیا تھا، وہ تو خدا کا کلام نہیں تھا، وہ تو حکم عمر تھا جس کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا. اگر یہ دلیلیں ناکافی ہیں یا آپ کے خیال میں تاریخ کا حصہ نہیں ہے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. حضور آپ نے فرمایا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حدیث ہے، شفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیثیں نہیں ہیں. بلال بھائی ایک تو سب سے پہلے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف ہے اس کے اوپر جو قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں لکھا ہوا ہے سارا کچھ لکھا ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا تو اب کیوں ہے؟
یار یہ کبھی سوچا نہیں تھا. تو سوچ لینا سوچ لینا. اگر اللہ کا گھر اللہ کی آیات کے ساتھ معین ہے, اگر نبی کے گھر میں ہر جگہ پہ اسم الحسنہ لکھا ہوا ہے اور آپ نے یہاں پہ اللہ کے اسم الحسنہ لکھائے ہوئے ہیں, تو گھر میں تو شرک کی ابتدا ہے. آپ نے گلے کی بات کیوں کر دی؟ آپ نے گھر میں لا الہ الا انت سبحانک کا بات میں وزن ہے. بات ٹھیک ہے, لیکن یہ توید تو نہیں ہے نا, وہ بطور توید لٹکایا. آپ کا پتہ کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر دور جاہلیت میں بھی کپڑے کو لٹکایا جاتا تھا. بعد میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس پہ آیات لکھی جاتی تھیں یا نہیں, یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا. آیات ویسے صورتیں لکھے, یہ اس کو کہتے ہیں آرگومنٹ. جی بھائی بلال بھائی, اگر ہم گھر میں خیر و برکت کے لیے آیت کریمہ اور آیت الکرسی لٹکا سکتے ہیں, تو گلے میں جو قرآن آپ کے دل میں ہے لٹکانے میں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے نہیں پتا. گھر شرک ہے, دکان شرک ہے, گاڑی میں کیوں لکھتے ہیں؟ برکت کے لیے. کون سی برکت؟ اللہ یاد رہتا آپ کے اندر بھی ہے, اس کی برکت کہاں گئی؟ تو بلال بھائی اصل بات یہ ہے کہ نہ منع کیا گیا ہے نہ روکا گیا ہے, بلکہ یہ حدیث بھی سنن نبی داؤد میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی تمام جو ہے وہ آیات لاؤ جن میں شرک نہیں ہے, اس سے فائدہ اٹھاؤ. واہ, وہ ایسے تمام کلمے لے کے آؤ جو اس دور جاہلیت میں پڑھے جاتے تھے. اگر ان سے فائدہ ملتا ہے, صحابہ کو بتایا اگر ان میں شرک نہیں ہے, شرکیہ باتیں نہیں ہیں, تو ان سے فائدہ اٹھاؤ. مان لی بات, آپ کا آرگومنٹ آ گیا. آپ فرمائیے. پہلی بات جو آپ نے بلال بھائی کہی وہ ابو دجانہ کا مسئلہ ہے. ابو دجانہ کے وہ روایت ضعیف نہیں, بالکل موضوع من گھڑت ہے, جو تکیے کے نیچے والی بات ہے. حدیث من گھڑت ہے, حدیث نہیں ہے, من گھڑت بات ہے. وہ رسول سے منسوب ہے نا, تو حدیث ہوگی نا بھائی. منسوب میں موضوع ترین جو چیز ہوتی ہے. پہلی بات پھر دروازہ کر رہا ہوں, آپ یہ فرمائیے کہ کیا رسول سے وہ جو منسوب دعا ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ من گھڑت ہے, اس کا مطلب وہ حدیث نہیں ہے, ہم نے حدیث خود بنائی ہے. حدیث ہے, یہی فرما رہے ہیں نا. ہاں وہ من گھڑت, یہی فرما رہے ہیں نا. دلائل وہ بہقی میں حدیث وہ 7 نمبر جلد میں یہ چیز صفحہ لکھا جاتا ہے. اب دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے ایک رسول خود منع فرمائے, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود منع فرمائے, اور دوسری طرف خود اس کو خط کے طور پہ یا آپ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے یا کسی اور بنیاد پہ؟ نہیں ہے, یا راویوں کی بنیاد پہ؟ راویوں کی بنیاد پہ نہیں, وہ ویسے ہی من گھڑت ترین واقعہ ہے جو ابو دجانہ کا. ابو دجانہ نبی شامل ہے تو واقعہ کیسے ہوا؟ نبی شامل نہیں ہے, اسی لیے تو من گھڑت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا, آپ یہ فرما رہے ہیں, بڑے ادب سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ حدیث کیونکہ نبی اس میں شامل ہیں اور نبی نے یہ کہا اور انہوں نے رکھا, آپ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے. اس کا مطلب حدیثیں من گھڑت ہوتی ہیں؟ من گھڑت ہو سکتی ہے, لیکن جو حدیث پورے اصول کے اوپر نہ فٹ آئے. حدیث صحیح کے پورے اصول ہیں اور اس کے اوپر پورا فٹ آتا ہے, پورا جاتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز دیکھیں, میں ایک دفعہ نا پیار محبت سے 2-3 روایات سن لیں. جی. پہلی روایت ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تمیمہ توید لٹکایا اس نے شرک کیا. اب یہاں کوئی وعدے, ایک پہلی بات کہ کوئی لفظ وعدہ نہیں کہ وہ کیسا ہو, توید ڈبوں والا ہو, غیر ڈبوں والا ہو, کوئی. ایک منٹ داؤد بھائی میں نے سنی یہ بات, ایک دفعہ غصہ نہ کھائیں. دوسری چیز ہے ان الرقا والتمائم والطوالۃ شرک, یہ بھی صحیح حدیث ہے. یہ میں جو حدیثیں پیش کر رہا ہوں اس کے متعلق کوئی جرح ہے تو لاؤ. تیسری من تعالیٰ کا شیئن, جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی اللہ اس کو اس کے سپرد کر دے گا. چوتھی حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طویل لٹکایا سپرد کر دے گا. اب بخاری شریف کا آپ کو ہدیہ پیش کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کی بھی حدیث ہے اور سیدہ فاطمہ کی بھی حدیث ہے, ان کے پردے دیکھے اور ان سے واپس ہو گئے تھے. وہ پردے ان کے سپرد دونوں ہماری ماں کو کر دیا جائے گا. وہ دیکھیں بلال بھائی, وہ بخاری شریف وہ موضوع یہ بنتا ہے. اب دیکھیں وہ موضوع بات یا تو طویل یہ بالکل غلط بات کی. اور جب امام علی واپس آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں آپ نے کہا, تو آپ نے کہا کہ وہ بات طویل کی ہو رہی ہے اور آپ کدھر لے گئے, وہ تصویر کا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو لکھائیں, وہ ہمارے لیے نہیں ہے. بات طویل کی ہو رہی ہے اور آپ تصویر اس کے قابل کیسے, وہ پردے کے طویل کیسے, طویل کے موضوع طویل ہے یا تصویر ہے, چھوڑ دیں. اور دوسری بات ہے, ایک آخری بات بلال, جی آخری سن لیں, آخری بات, آپ اس پہ کیوں نہیں امت کو لاتے کہ قرآن مجید بطور برکت ہے, قرآن مجید کو پڑھا جائے, صبح دوپہر شام پڑھا جائے, گھروں میں تلاوت لگائی جائے. کون روکتا ہے اس بات پہ ہم لگائیں لوگوں کو. تو طویل دھاگے سے یا اس طرح کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ایمان کمزور ہوتا ہے اور کہاں فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں میں 20 سال سے کام کر رہا ہوں. عظما آپ نے یہ ساری آرگومنٹ سنی, میں آپ کو ہدیہ جو کر رہا ہوں نا وہ بخاری شریف ہے.
جو دو واقعات ہیں نا پردہ لٹکنے کے لیے، اس پردے کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، جو لفظ آتا ہے وہ ہے دھاری دار، جس پہ کہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں تھا، اور آپ نے کہا کہ ہم اتنے یعنی کہ الیٹ نہیں ہیں، ہم اتنے لوگ ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ یمنی دھاری دھار کپڑوں کو پردوں کے طور پہ لٹکائے. دوسرا واقعہ جو تصویر سے منسوب کیا جاتا ہے، میں بخاری شریف عرض کر رہا ہوں، اس پردے کو پھاڑ کے اماں عائشہ نے تکیے بنا لیے اور رسول پاک اس پہ آرام فرمایا کرتے تھے. یہ دونوں باتیں سامنے رکھتے ہوئے میں اس دلیل کو نہیں مانتا کہ جو لٹکاؤ گے اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے. یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے بات، اس پہ آپ اپنی توجہ فرمائیے گا. جی لٹکانا بھی تو ہم نے الحمدللہ رب العالمین ہے نا، ہم نے کسی اور کا نام تو نہیں لٹکایا نا. ہم نے یا قل هو اللہ احد لٹکایا ہے، یا ہم نے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہم نے لٹکایا، یا ہم نے لٹکا دیا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے یہی لٹکایا نا. ہم نے کسی اور کا نام تو نہیں لٹکایا سر میں. اگر ہم نے حوالے بھی کیا اپنے آپ کو تو ہم نے اللہ کے حوالے کیا نا. تو اللہ کے حوالے کیا، ہم نے اللہ کے، اگر ہم نے انا اعطیناک الکوثر لٹکایا ہے، اگر ہم نے الحمدللہ رب العالمین لٹکایا ہے، اگر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لٹکایا تو ہم اپنے آپ کو، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لٹکایا ہے تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں نا. ہم کسی دوسرے تیسرے کے حوالے تھوڑی نہ کر رہے ہیں. آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ جب ہم اپنے گلے میں سورہ یاسین کا نقش لٹکاتے ہیں، سورۃ رحمان کا، کسی کو دل کا پرابلم ہے تو کہتے ہیں کہ دل کی جو بیماری ہے سورۃ رحمان کی تلاوت سے یا اس کے نقش سے دور ہو جاتی ہے، تو اس میں رحمان کا ذکر ہے، کسی اللہ معاف کرے کسی ایرے گیرے کا ذکر تھوڑی نا ہے. علماء سسٹر اس کی دلیل دے دیں، اس کی دلیل دے دیں گلے پہ لٹکانے والی، ویسے تو پڑھنے والی، اس کی دلیل دے دیں. آپ مجھے یہ دلیل دے دیں کہ قرآن حکیم تو میرے بھائی دلیل تو ہم ایسی لوگ تھے نا جو خدا کے بارے میں اور دلیل مانگتے تھے. آپ اس طرح کی کیوں گفتگو میں ڈال رہے ہیں جس میں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا؟ میں بہت بڑی اچھی مثال دینے لگی آپ کو. عبداللہ بابا مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو تعویذ دیتے ہیں یہ نمبرز ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، الفابیٹس ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یہ عدد ہوتے ہیں، کیا چیز ہوتی ہے؟ جی عبداللہ بابا مجھ سے کہہ رہے؟ جی عبداللہ بابا آپ ہی ہیں نا. جی دیکھیں ابھی ایک بات کہی ایک صاحب نے کہ تمیمہ اور تعویذ کا جو حدیث ہے اس میں تعویذ کا ذکر نہیں ہے، تمیمہ کا ذکر ہے. اور تمیمہ جو ہے وہ وضاحت کر دی گئی ہے ہڈی من کے وغیرہ کی، اور جو الفاظ کہے جاتے ہیں اللہ کے کلام سے وہ جائز ہیں، وہ ڈالنا جائز ہے. ہم جو یہ اعداد لکھ کے اپنے گلے میں ڈالتے ہیں یہ شرک ہے. وہ الفاظ جس سے ہم مدد مانگیں، وہ ہڈیاں من کے جس سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے، وہ گلے میں ڈالنا حرام ہے، وہ شرک ہے. چھوڑ دیں، منکوں کو چھوڑ دیں، پتھروں کو چھوڑ دیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آ گئیں. جب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ پہ 786 لکھ کے گلے میں ڈالتا ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ بھی نامناسب ہے. بالکل نسبت بسم اللہ سے ہو. بالکل اللہ کا کلام اعداد نہیں، مطلب مفہوم. اچھا اگلی بات یہ جو زائچہ بنایا جاتا ہے 45 کے زاویے کے اوپر آپ مختلف چیزیں لکھتے ہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بھی شرک ہے. یعنی زائچہ بنانا، غیب کا علم معلوم کرنا، آنے والے وقت اگر ابھی نہیں آپ کے ظاہر ہوا اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ علم جو ہے یہ بھی آپ کو شرک کی طرف لے جاتا ہے. آپ کو ابھی ظاہر نہیں ہوا، آپ نے پہلے بتا دیا، لے جاتا ہے. وہ علمی بات ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے. میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ سین شین عین قاف 1 7 8 9 11 یہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یہ ایک علم ہے، اور یہ وہ لوگ جو اس علم کو مانتے ہیں وہ لوگ لکھتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ جی اس کو لکھنا غلط ہے، اس کا مفہوم بدل جاتا ہے. شین کا مفہوم الگ ہے، صاد کا مفہوم الگ ہے، 1 2 4 کا مفہوم، یہ مفہوم ہے، یہ عبارت نہیں ہے. میں الف لام میم کو لکھ کے گلے میں ڈالوں تو وہ شرک ہے؟ دیکھیں الف لام میم جو ہے وہ قرآن کے الفاظ ہیں، عبارت نہیں ہے. یہ ایک عبارت نہیں بنتی، قل هو اللہ احد نہیں بنتا. آپ نے ایک لفظ یہ لے لیا، ایک ادھر سے لے لیا، ایک ادھر سے لے لیا اور وہ گلے میں ڈال لیا، مفہوم نہیں بنے گا، یعنی مقصد نہیں بنے گا. مقصد بننا، قرآن کے لفظ تو ہیں، الفابیٹس تو قرآن کے ہیں. بالکل قرآن میں تو اور کچھ بھی ہے،
اس کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ ان الفاظوں کو نکال کر مطلب بنا لیا جائے. ایک عبارت جس کا مفہوم بنتا ہے، جس کا مقصد بنتا ہے، جس سے اللہ سے طلب کیا جاتا ہے، وہ الفاظ جس سے اللہ سے مدد مانگی جائے وہ ڈالنا جائز ہے. مفہوم نکال لینا اپنی مرضی سے. عثمان آپ کی طرف آ رہا ہوں. عثمان یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں ایک شخص جو قرآن حکیم پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے یا لٹکانا چاہیے گلے میں تعویذ بنا کر؟ دیکھیں دونوں کام کرنے چاہیے. اور میں کیونکہ آپ میرے بزرگ بھی ہیں اور مجھ سے زیادہ علم بھی رکھتے ہیں، تو کچھ دیر پہلے ایک بھائی کی آواز آئی تھی کہ دلیل انہوں نے مانگی تھی، تو میں ایک چھوٹی سی دلیل جو میرے علم کے مطابق ہے کہ نمرود نے اللہ پاک کو تیر مارے، اور جب اس نے تیر مارے تو ان تیروں کے ساتھ خون لگا کے قدرت نے بھیجا. اب یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو تعویذ لکھتے ہیں یا جو تعویذ کرواتے ہیں، لکھنے والے کی بھی خدا کی طرف سے آزمائش ہے اور لینے والے کی بھی خدا کی طرف سے آزمائش ہے. اچھا لکھتے ہیں، برا لکھتے ہیں، یہ دونوں کی ایک کیونکہ نیگیٹو اور پازیٹیو انرجی دونوں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ پاک کبھی کسی کو اپنے در سے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے، وہ جنہوں نے دلیل مانگی تھی نا، لوگ تو خدا کے لیے بھی دلیل مانگتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس کو دے دی کہ تو نے مجھے تیر مارا ہے، مجھے تیر لگ گیا ہے، اور یہ تیرے تیر کو خون بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ یہ واقعہ موجود ہی نہیں ہے کہ اس نے تیر مارے اور اس کو خون لگ کے آیا، اب آپ کیا فرمائیے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں واقعہ ہے ہی نہیں. دیکھیں نا، وہی نا کہ ماننے پہ آئے انسان تو انسان جو ہے وہ سرکش ہے. آپ الفاظ پڑھیں، میں نے الفاظ پڑھیں، آپ الفاظ پڑھیں. میں بہن بھائیوں سے اپنا عرض کرتا ہوں، اس کا تعلق جو ہے نا وہ پری اسلامک ہسٹری سے ہے، کیونکہ ہم نے تعلیم کے اندر تاریخ نہیں پڑھی ہوتی، اس لیے ہم کہتے ہیں ہے ہی نہیں، کیونکہ میں نے نہیں پڑھا، ہے ہی نہیں. تو میں نے تو سائنس بھی نہیں پڑھی تو سائنس بھی نہیں ہے، میں نے تو کرونا بھی نہیں دیکھا، کرونا بھی نہیں ہے. تو یہ معاملات اس دنیا میں عظما ہم لڑ رہے ہیں نا، لیکن یہ لڑائی کب تک جاری رہے گی اللہ عالم. یہ شاہ جی یہ جو سارے معاملات جو عظما پر فرما رہی ہیں، یہ تاریخ کے وہ واقعات ہیں جو کہ پری اسلامک ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تقریباً کوئی 3000 سال پہلے کے یہ واقعات ہیں، تو ان کو حدیث میں لے کر آنا یہ زیادتی ہے. یہ فرمائیے کہ جب آپ تعویذ لکھتے ہیں، ان میں آپ نمبرز کا استعمال کیوں کرتے ہیں، الفابیٹس کا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس میں ABCD کیوں نہیں لکھتے؟ الف لام میم سین میم کاف کیوں لکھتے ہیں؟ بلال بھائی، سب سے پہلے کہ جس طرح آپ حضرت امام جعفر کی بات کرتے ہیں تو علم جعفر وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. ٹھیک. اور علم جعفر میں الف بے جیم دال ابجد حوض حتی کلمن صافس کرشت سخت ززک، یہ ایک ترتیب ہے جو انہی نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے دی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ کہ قرآن کی جس طرح آیات میں اثر ہے، ہمارے گھر میں سب سے زیادہ حفاظت کے لیے ہمیں کون سی جگہ درکار ہے جہاں ہمیں حفاظت چاہیے؟ وہ ہے واش روم. اب واش روم میں تو نا قرآن آیات لٹکا سکتے ہیں، سلامن کولن لٹکا سکتے ہیں؟ نہیں، بتائیں نا. اگر نہیں لٹکائے جا سکتے تو ہمارے بزرگوں نے اس کا حل تو دیا ہے نا، مانے کیوں نہیں مانتے؟ اور جو آپ لکھتے ہیں نا، جو اب آپ پڑھتے ہیں نا، اس کے پیچھے جس طرح جنات کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح تعویذ کو بھی پڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی تعویذ لکھنے والے کو جب تعویذ اگر آپ کے گلے میں یا اللہ مدد لکھ کے میں ڈال دوں تو آپ مدد کس سے لیں گے؟ شرک ہے یہ، شرک ہے. یا اللہ مدد لکھ کے آپ کے گلے میں ڈال دیں تو واش روم میں جانے کی باقاعدہ اللہ کے رسول نے رہنمائی فرمائی. آپ قرآن کیوں پڑھتے؟ وہاں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے جاؤ. نہیں، دیکھیں حفاظت کی انہوں نے بات کہی کہ وہاں حفاظت نہیں ہو سکتی. باتھ روم میں لٹکا سکتے ہیں؟ نہیں، وہاں حفاظت کی بات کہی نا. غسل کے وقت بھی دعائیں پڑھتے ہیں، وہ بات نہیں کر رہے ہیں. شاہ صاحب، بات حفاظت ہے. طویل پہنتا کیوں بندہ؟ حفاظت کے لیے پہنتا ہے. اچھا، باتھ روم والی مثال تو پہلے آپ نے، لیکن بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا پڑھ لو، اللہ وہاں آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا. 2 4 منٹ 10 منٹ آپ جب بھی دعا پڑھ کے جائیں گے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. اصل تو یہ ہے کہ بندے کو کوئی تکلیف مصیبت نہ پہنچے، اور کوئی شیطانی طاقت، کوئی جناتی قوت، کوئی جادوئی قوت، کوئی روحانی اس طرح کی قوت آپ کو تکلیف نہ دے. اس کا سب سے پہلا سبب جو تکلیفوں سے بچنے کا اور پہلا ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید خود پڑھ کے دیکھ لو. میں 20 سال سے کام کر رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے نہ طویل دیا ہے نہ لیا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بندہ اس طرح کا جنات والا آتا ہے، اس کے سامنے قرآن مجید پڑھو،
اس کا جن اچھل کے باہر نکلے گا. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس 200 300 ایک مجلس میں میرے پاس بیٹھے ہوتے لوگ. اچھا اور آپ اپنا سی وی لوگوں کو بتا کے پروپیگنڈا کر لیں, بات کا جواب نہیں دینا. سی وی والی بات قرآن مجید پڑھیں, پہلی بات قرآن مجید پڑھیں, کیا لینا دینا. دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معوذتین پڑھ کے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھ کے پھونکا ہے, توید نہیں دی. آپ حضرت عمر خطاب کے اس خط کو مانتے ہیں جو انہوں نے ڈالا؟ دیکھیں وہ توید نہیں ہے, وہ میسج ہے. بھائی خط کہہ رہا ہوں میں, کب کہہ رہا ہوں تعویذ ہے وہ. آپ اس خط کو مانتے ہیں کہ وہ ڈالا تھا یا عمر خطاب کا یہ واقعہ بھی غلط ہے؟ وہ تھا, ڈالا تھا. وہ تھا, کیا لکھا تھا اس پہ؟ اصل میں وہ میسج دیا گیا تھا. کیا لکھا تھا اس پہ قاری صاحب؟ دیکھیں پتہ ہے کیا میں بتاتا ہوں نا, وہ میسج دیا گیا تھا, وہ اللہ تو مجھے میسج بتا دینا کیا لکھا تھا اللہ کے ولی, کیا میسج تھا؟ دیکھیں جو ہمارے متعلقہ بات ہے نا وہی بات میں کر رہا ہوں. وہ میسج جو جہاں پہنچانا چاہتے ہیں دیکھیں وہ ہمارے متعلقہ. عمر خطاب نے لکھا تھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ضرور جیسا خشک ہونا چاہتا ہے ہو, لیکن اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو میں اللہ کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو بہنا شروع کر. یہ اس طرح کا تو ابھی بھی واقعہ کوئی نیک آدمی, ابھی صوفی عبداللہ کی بات آ رہی جیل میں نہ کریں. حضرت عمر خطاب کے ساتھ کسی کو نہیں ملانا. عمر خطاب میرے آئیڈیل ہے, میرا ہیرو ہے, بالکل میرے ایمان کا حصہ, یہ مت کریے گا. اس میں میرا بھی اختلاف نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو پھر کسی پر اٹھاؤں گا کیونکہ اس میں بہت سی تشنگی رہ گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.